وارث محمود صاحب کا سوال ہے کہ میری 6 سال کی نواسی نے سوال کیا ہے، سبحان اللہ، جو شخص نیک کام کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ جنت دیں گے، جو برے کام کرے گا اس کو جہنم میں ڈالیں گے، لیکن نیکیاں اور برائیاں برابر ہو گئیں تو وہ کہاں جائیں گے؟ سبحان اللہ، اچھا سوال ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے، اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے، جو سورہ اعراف کے اندر اعراف کا ذکر ہے کہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک جگہ ہے جس کا نام اعراف، تو بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہو جائیں گے ان کو اللہ تعالیٰ اعراف میں رکھے گا، اور یہ اعراف والے وہ لوگ ہیں جو جہنم سے بچ گئے، اور فلاح اور کامیابی کا جو پہلا زینہ ہے وہ نجات ہے عذابوں سے، تو گویا برابر ہونے کی وجہ سے ان کو جہنم سے نجات تو مل گئی پہلے مرحلے پر، لیکن بعد ازاں ان لوگوں کو بھی جو اعراف والے ہیں ان کو بھی جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ احادیث کے اندر آتا ہے اعراف والے جنت میں چلے جائیں گے بالآخر، لیکن کون لوگ اعراف میں ہوں گے اس کے لیے کوئی بہت کلیئر کٹ کوئی وضاحت نہیں ہے کہ اس میں کون لوگ ہوں گے۔ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے بہت ساری روایات میں اور تفسیری روایات میں یہ بات ہے کہ وہ نیکیاں اور برائیاں جن کی برابر ہو جائیں گی وہ اعراف میں رکھے جائیں گے۔ واللہ عالم کون لوگ اعراف میں ہوں گے، لیکن بہرحال بالآخر وہ بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ لیکن یہاں پہ جو اس بچی کے سوال کے جواب میں جو اصل تصور کی جو فہم کی غلطی ہے، یا جو فہم کا نقطہ ہے، غلطی تو نہیں کہنا چاہیے، جو فہم کا نقطہ ہے جو ہم سب کو سمجھنا چاہیے، اس کے بارے میں اپنے گزشتہ دروس میں ذکر کر چکا ہوں کئی دفعہ کہ دیکھیں نیکیوں کے مقابلے میں برائیاں یا برائیوں کے مقابلے میں نیکیاں، یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ وہ جو فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کے وزن بڑھ گئے اور جس کے وزن کم ہو گئے، تو وزن کس سے کم ہو گئے اور کس کے کم ہو گئے یہ قرآن نے کہیں نہیں بتایا۔ لہٰذا یہ تصور رکھنا جو ہم رکھتے ہیں کہ یہ کمپیریزن جو ہو رہا ہوگا یہ نیکیوں کا اور گناہوں کا ہو رہا ہوگا کہ گناہ زیادہ ہیں کہ نیکیاں زیادہ ہیں، ہو سکتا ہے یہ بات ایسے ہو، لیکن اس کو اس آیت کے تناظر میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ ہر شخص کو ذمہ دار اتنا بنایا گیا ہے اس کی استطاعت کے مطابق۔ تو لگتا یوں ہے کہ وہ جو استطاعت ہے نا وہ معیار ہے، نیکیاں اور گناہ معیار نہیں ہے۔ ایک استطاعت ہے، اس استطاعت کے مطابق نیکیاں ہوں گی تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس نے اپنی استطاعت سے زیادہ نیکیاں کر لی، وہ میرٹ پہ پورا اتر گیا۔ اگر اس سے اس کی کم ہو گئی تو اس کا مطلب ہے وہ میرٹ پہ پورا نہیں اترا۔ تو یہ گناہوں کا حساب نہیں رکھا جا رہا، نیکیوں کا حساب رکھا جا رہا ہے۔ نیکیاں بڑھیں گی، اس استطاعت جتنی نیکیاں ہوں گی تو یہ کامیاب ہوگا، اس سے کم ہوں گی تو ناکام ہوگا۔ اس کا تعلق گناہوں کے مقابلے میں نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق استطاعت اور اس کیپیسٹی کے مقابلے میں ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے۔ تو ہو سکتا ہے اس کا یہ معنی ہو سکتا ہے اس کا یہ معنی ہو، تو بہرحال اگر یہ معنی ہے تو نیکیاں اور گناہ برابر ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ گناہ جتنے مرضی ہوں، اگر نیکیاں، اگر ذمہ داری وہ پوری نبھا دی گئی ہے اور اس کے مطابق نیکیاں ہو گئی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرٹ پورا ہو گیا ہے۔ اب یہ اللہ جانتا ہے کہ اس کا جو حساب ہے وہ اللہ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں یہ بتا دیا یہ کام کرنے کے ہیں، یہ نہ کرنے کے ہیں۔ نہ کرنے کا کام کرنا گناہ ہے اور کرنے کا کام چھوڑنا گناہ ہے، لہٰذا حساب کیسے رکھنا ہے اللہ نے یہ اس کا کام ہے۔ ہمیں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ کرنے والا کام نہ کرو گے تو گناہ ہوگا اور نہ کرنے والا کام کرو گے تو گناہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نہ کرنے والا کام ہے وہ آپ نے نہیں کیا تو حقیقت میں تو آپ نے کچھ نہیں کیا نا، لیکن اللہ کے ہاں آپ نے نیکی کی ہے۔ نہ کرنے والا کام نہ کر کے آپ نے نیکی کی ہے۔ آپ بھلے بالکل فارغ بیٹھے رہے ہوں، آپ نے اپنا وقت ضائع کیا ہو، یہ نیکی تو نہیں ہے، لیکن وہ برائی نہ کرنا، موقع ہونے کے باوجود آپ کو برائی کا موقع ملا، آپ نے وہ کام اس لیے نہیں کیا کہ اللہ نے منع کیا ہے، تو اللہ کے منع کردہ کاموں کو نہ کرنا بھی نیکی ہے، اس وقت کچھ نہ کرنا بھی نیکی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیسے گن رہا ہے، اس کا حساب کیسے ہے، یہ اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ ہمیں صرف وہ کام کرنے ہیں جو اللہ نے ہمارے ذمہ لگائے ہیں،
اور جو نہ کرنے کا حکم ہے ان کو نہیں کرنا، لہٰذا یہ ساری نیکیاں شمار ہو. گناہ نہ کرنا بھی نیکی ہے، نیکی کرنا بھی نیکی ہے، لہٰذا ادھر سے بھی نیکی ادھر سے بھی نیکی. ہو سکتا ہے حساب وہاں پہ صرف نیکیوں کا ہی ہو، گناہوں کا حساب ہی نہ ہو، یہ اللہ جانتا ہے، واللہ عالم. شرعی پردہ کرنے والی عورتیں کسی میل ڈاکٹر کو چیک کروا سکتی ہیں اگر کوئی فیمیل ڈاکٹر اویلیبل نہ ہو اور بیماری ایسی ہو کہ چیک کروائے بغیر نہیں رہا جا سکتا تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ اضطراری کیفیت ہے، واللہ عالم. انسان کی استطاعت کی حد کیا ہے؟ سبحان اللہ، وہی بات آ گئی. ایک عام انسان اور نیک انسان، اس کو کیسے ڈیفرینشیٹ کریں گے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ نیک کام نیک انسان ہر کام اپنے مطابق تو اپنی استطاعت سے بڑھ کر رہا ہے، لیکن اللہ کے ہاں شاید وہ عین معیار کے مطابق نہ ہو. یہ کیسے اس بندے کے علم میں ہوگا کہ وہ درست معیار پر ہے؟ اسی طرح عام انسان بھی کیسے اس سکیلنگ کو سمجھے؟ سبحان اللہ. اس سکیلنگ کو سمجھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس سکیلنگ کو سمجھنا ہمارے ذمہ نہیں ہے. ہمارے ذمہ اپنی ساری صلاحیت اللہ کے لیے لگا دینا ہے، بس. کتنی صلاحیت ہے، کتنی استطاعت ہے، اس کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے. اختیار اور بے اختیاری، استطاعت اور عدم استطاعت، اس کے درمیان جو حد فاصل ہے نا، وہ ہم قائم نہیں کر سکتے. یہ اللہ جانتا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے حالت بیداری سے کس وقت ہم حالت نیند میں چلے جاتے ہیں، ہم اس کو حد فاصل قائم کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں کر سکتے. آپ کہیں کہ میں اتنے بجے تک تو میں جاگ رہا تھا، لیکن اتنے بج کے اتنے منٹ اور اتنے سیکنڈ پہ میں سو گیا، اس کا آپ کو نہیں پتا، کیونکہ اس کے بعد آپ سو جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بیداری کب تک رہی اور ایگزیکٹ کس وقت آپ سوئے. اسی طرح یہ جو حد فاصل ہے استطاعت اور عدم استطاعت کے درمیان، یہ ہم نہیں قائم کر سکتے. اللہ کو معلوم ہے کہ تمہاری بیداری سے نیند یہ کون سا حد فاصل کون سی ہے، اور جس وقت تم نیند میں چلے گئے رفع الاقلام عن ثلاث، اللہ فرماتا ہے جو سو گیا اس کے اوپر سے قلم اٹھا لیا گیا. آپ نے جتنے کام حالت بیداری میں کیے ہیں وہ لکھے گئے، اور جتنے کام آپ نے حالت نیند میں کیے ہیں وہ نہیں لکھے گئے. تو اسی طرح جتنے کام آپ نے حالت استطاعت میں کیے ہیں اس کا حساب ہوگا، اور جو حالت عدم استطاعت ہے اس کا حساب نہیں ہوگا. لیکن اس کی حد فاصل کیا ہے وہ حساب لینے والا جانتا ہے. اس کو خوب معلوم ہے کہ آپ کی استطاعت کیا ہے. آپ کے ذمہ صرف یہ ہے کہ آپ اپنی ساری صلاحیتیں بیداری کی کیفیت میں جب تک آپ رہیں، جب تک آپ حالت استطاعت میں ہوں، آپ اپنی ساری صلاحیتیں صرف اللہ کی مرضی کے مطابق گزار دیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزار دیں، اور کرتے رہیں کوشش. یہ ایک سکیلنگ کا معاملہ نہیں ہے، یہ پوری زندگی کی ایک جنگ ہے جو ہم نے شیطان کے خلاف، ابلیس کے خلاف، اس کے لشکروں کے ساتھ ہم نے لڑنی ہے، اور نفس کے خلاف لڑنی ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اور یہ جنگ ختم ہوگی جب ہماری موت آئے گی. اس سے پہلے یہ کشمکش ختم نہیں ہو سکتی. یہ ہمیں مسلسل کاوش کرتے رہنا ہے. اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہ میری صلاحیت کا نقطہ یہ ہے اور میں وہاں پہ پہنچ گیا ہوں تو بس بے فکری ہو گئی. یہ تو پتہ قیامت والے دن ہی چلے گا کہ آپ کی استطاعت کتنی تھی، اور آپ نے اس کے جس دن رزلٹ نکلنا ہے نا، اس دن پتہ چلے گا کہ کس نے اپنی استطاعت کے مطابق کیا اور کس نے نہیں کیا. واللہ اعلم. یہ بھی اسی طرح کا سوال ہے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. تو کیا نیکی کا پلڑے میں وزن ہوتا ہے اور برائیوں کا وزن ہلکا ہوتا ہے؟ ان دو آیتوں کے حوالے سے میرا سوال یہ ہے کہ قیامت کے دن جو اللہ ہمارے اعمال کا حساب کرے گا اس میں اعمال کا وزن کس طرح ہوگا؟ سوال یہ ہے کہ کیا یہ برائی کا کوئی وزن نہیں ہوتا، یا پھر اس کا وزن اتنا ہلکا ہوتا ہے کہ ان کا الگ حساب ہوتا ہے پلڑے میں؟ یہ اللہ نے حساب لینا ہے. حساب لینے والے کو خوب پتہ ہے کس کا کتنا وزن ہے. اور وزن ہوتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ، کہ ہم اس دن جو ہے وہ وزن جو ہے مقرر کریں گے، ترازو لگائیں گے. اور ترازو کون سا لگے گا، کس طرح کا ہوگا، وہ اس کے اس طرح سے پلڑے ہوں گے. ایک پلڑے میں یہ ڈالا جائے گا، ایک پلڑے میں یہ ہوگا، یہ ایسا ہوگا، کیا نہیں ہوگا ہمیں نہیں پتا. یہ متشابہات میں سے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک طرف سارا جہان رکھ دیا جائے، ایک طرف لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے، اس کا یہ پلڑا بھاری ہو جائے گا. ایک طرف 99 رجسٹر ہوں گے برائیوں کے، ایک طرف ایک پرچی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوگا، وہ ڈالا جائے گا، وہ بھاری ہو جائے گا. اب یہ کیا ہے پیمانہ؟ وہ ترازو ہے، ترکڑی ہے، وہ دو پلڑوں والا ترازو ہے، کیا نہیں ہے ہمیں نہیں پتا. لیکن
اب سائنس نے کافی حد تک ہمیں سمجھنے میں آسانی دی ہے کہ اب چیزوں کو ناپنے کے نئے نئے پیمانے آ گئے اور نئی نئی چیزیں ہیں، اور اب تو ہر چیز کو ناپا جا سکتا ہے کہ آپ کی جو آواز ہے اس کو ناپا جا سکتا ہے، آپ کے قدموں کو ناپا جا سکتا ہے، آپ کے حتیٰ کہ اب تو موبائل فون کے اندر جو ہے وہ ڈیوائس یہ رکھ دی گئی ہے ایپ کہ آپ جب چلتے ہیں تو وہ آپ کو شام کو بتا دیتا ہے کہ آپ نے آج اتنے قدم چلے ہیں، اتنا فاصلہ آپ نے پیدل کیا ہے، اتنے فلور، حتیٰ کہ وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ نے اتنے فلور چڑھے، اتنی منزلوں کے اوپر آپ چڑھیں، یہ ٹیلی فون بتا دیتا ہے۔ وہ کیسے بتا دیتا ہے؟ یہ آج سے 50 سال پہلے آپ سوچیں تو یہ ممکن نہیں تھا، آج ممکن ہے، آج ہم یہ سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ جو اللہ کا نظام ہے یہ انسانوں کے بنائے ہوئے نظام سے کہیں زیادہ اور ہمارے وہم و گمان سے زیادہ پریسائزڈ ہے اور ایگزیکٹ ہے، لہٰذا اللہ نے وہ ضروری نہیں ہے کہ ترازو سے مراد یہ والا ترازو ہو جو ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے کہ وہ لکڑی لگی ہوئی ہے، اس کے ساتھ وہ رسیاں لگی ہوئی ہیں اور نیچے پلڑا لگا ہوا ہے، وہ کیا اللہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کس سے ناپے گا؟ یہ اللہ کو معلوم ہے۔ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے کہ 2 کلمے جو ہیں اللہ کے ہاں بڑے ہی پیارے ہیں اور زبان پہ ہلکے ہیں لیکن میزان میں بہت بھاری ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ بہت بھاری ہیں۔ اب یہ کہاں وہاں کیسے بھاری ہوں گے؟ اب یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی ایسا سسٹم ہوگا جس میں وزن کیا جائے گا، وزن سے مراد کوئی پیمانہ ہے، ہمیں نہیں پتا وہ پیمانہ کیسا ہوگا، وہ ترازو ہی لگے گا یا اللہ کے ہاں کوئی نیا ایک ایسی کوئی چیز ہوگی جو ناپ لے گی ہر چیز کو، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ ہم میں کتنی صلاحیت ہے؟ ضرورت ہی نہیں، ہم جان ہی نہیں سکتے، یہ اللہ جانتا ہے۔ ہمیں صرف یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کیا ہم اپنی ساری صلاحیتیں اللہ کی مرضی کے مطابق لگائے ہوئے ہیں؟ کیا ہم نے جتنا وقت ہے، جتنی صلاحیتیں ہیں وہ ہماری اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں صرف ہو رہی ہیں؟ بس یہ جاننا ضروری ہے۔ یہ جاننا کہ کتنی ہے اور کتنی نہیں ہے یہ ہمارے ذمہ نہیں ہے، وہ اللہ جانتا ہے۔ سجدہ تلاوت کی مسنون دعا سجدہ وجہ الذی خلق و بصور و شق سبحان ربی الاعلیٰ کی جگہ پڑھنی ہے یہ سجدہ کرنے کے بعد۔ دیکھیں جو سجدہ تلاوت ہے اس میں سبحان ربی الاعلیٰ نہیں ہے، یہ سجدہ تلاوت میں یہ والی دعا ہے، لہٰذا اس دعا کو آپ 1 دفعہ پڑھ لیں، 3 دفعہ پڑھ لیں، 5 دفعہ پڑھ لیں، سجدہ تلاوت میں یہی دعا پڑھی جائے گی اور جو عام تسبیحات ہیں وہ نہیں پڑھی جائیں گی۔ ایک شخص مر جائے اور اس کی کوئی خواہش ہو جو پوری کرنا چاہتا ہو لیکن مر جائے، اس کے گھر والے یہ کہیں کہ اس کی آخری خواہش تھی پوری کرنی ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے یا یہ جائز ہے؟ اگر نیک کام ہو تو کوئی اور اس کی طرف سے پورا کر لے تو اسے اجر ملے گا، بالکل یہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی نیک کام ہے یہ اگر تو اس کے ذمے ہے تو پھر تو اس کی حیثیت قرض کسی ہے، مثلا اس نے حج نہیں کیا، کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا تو آپ کریں، یا کوئی اس کے ذمے کسی کا حق تھا، کسی سے قرض لیا ہوا تھا، یا کوئی بھی حق ایسا جو اس کے ذمے تھا اور اس نے ادا نہیں کیا تو وہ تو ورثاء کو چاہیے کہ سب سے پہلے اس حق کو ادا کرے۔ دوسرا یہ ہے کہ ویسے ہی کوئی خواہش تھی، حق نہیں تھا اس کے ذمے، تو وہ خواہش پوری کرنا بھی بہتر ہے اور وہ نہ صرف جائز ہے بلکہ بہتر ہے کہ وہ پوری کی جائے، اور اس کا ثواب یقیناً ورثاء کے ہر کام کا ثواب اس کو ملے گا اگر وہ نیک کام کیے جا رہے ہیں اور اولاد وہ کام کر رہی ہے۔ تو یہ کہنا کہ وہ ناجائز ہے یہ درست نہیں ہے۔ اگر کام جائز ہے شرعی اعتبار سے تو اس کو پورا کرنا، اس کی حتیٰ کہ اس طرح کی خواہش ہو کہ ان کا کوئی کسی خاص جگہ بچے بچیوں کو رشتہ کرنے کا رجحان ہو اور وہ فوت ہو گئے رشتے طے کیے بغیر، اور آپ کے علم میں ہو کہ ماں باپ جو ہیں ان کا رجحان فلاں طرف تھا اور وہ چاہتے تھے کہ فلاں جگہ رشتہ کر لیا جائے، اور آپ صرف اس لیے کر لیں گے کہ آپ کے والدین کی خواہش تھی، تو یہ بھی اجر و ثواب ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین فوت ہو گئے ہیں تو کیا فوت ہو جانے کے بعد بھی میں ان کے ساتھ احسان کر سکتا ہوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہاں کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے پھر فرمایا تھا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نے بتایا کہ ان کے لیے دعا کیا کرو، مطلقاً دعائے مغفرت کیا کرو، پھر ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، پھر ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، اور اگر کوئی ذمے ان کے کوئی حق ہے تو وہ پورا کر دو۔ یہ 5 کام کر دو گے تو تمہارے والدین کے ساتھ احسان ہوگا مرنے کے بعد بھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کے ساتھ وہ رشتہ داری کرنا چاہتے تھے اگر کوئی شرعی عیب اس میں نہیں ہے تو آپ صرف اس وجہ سے، باوجود اس بات کے کہ آپ کی خواہش نہ ہو، آپ صرف اس وجہ سے کر دیں کہ والدین کی خواہش ہے، تو انشاءاللہ اس میں بھی اجر و ثواب ہے۔
امت محمدی سے مراد کون کون ہیں؟ کیا پوری دنیا کے لوگ یہود و نصارہ بھی امت محمدی میں شامل ہیں؟ گزارش آپ سے جناب التماس ہے کہ SMS کا جواب بھی فرما دیا کریں. ہیں یہ ذاتی باتیں یہاں نہیں پوچھنی. SMS کا جواب میں عام طور پہ دیتا ہوں اگر کوئی جواب دینے والا ہوتا ہے. ان نون کالز میں نہیں سنتا، جو بغیر یعنی جو میرے پاس نمبر محفوظ کیے ہوئے ہیں وہ تو میں کال سن لیتا ہوں، جو محفوظ نہیں کیے ہوئے وہ بالعموم نہیں سنتا. لیکن جو مجھے میسج کر دیتا ہے میں فلاں ہوں، اپنا تعارف کروا دیتا ہے، میں اس کو فون بھی سن لیتا ہوں اور بعض اوقات میں رنگ بیک خود کر لیتا ہوں. ہر ایک کی اپنی عملی مجبوریاں ہوتی ہیں، مجھے آپ معذور سمجھیں. اللہ تعالیٰ میری ساری غلطیاں اور آپ سب کی، ہم سب کی غلطیاں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. امت محمدی سے مراد کون ہے؟ یہ میں بات پہلے کر چکا ہوں. امت محمدی سے مراد پوری دنیا کے انسان ہیں، سب امت محمدی ہے. البتہ دو قسم کی امت ہے، ایک امت دعوت ہے، ایک امت اجابت. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، بھلے وہ عمل کے اعتبار سے جیسے مرضی ہوں، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہہ دیا، جو مسلمان ہو گئے، یہ امت اجابت، انہوں نے قبول کر لی دعوت. باقی ساری کی ساری امت دعوت ہے وہ بھی امت، لیکن وہ امت دعوت ہے، اور امت دعوت کو دعوت دینا یہ امت اجابت کا کام ہے. جو مسلمان ہیں ان سب کو چاہیے کہ وہ باقی امت کو بھی، اور ابھی میں نے درس میں حدیث آپ کے سامنے رکھی تھی مسلم شریف کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی، میری اس امت میں سے جس نے بھی میرے بارے میں سن لیا، چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ عیسائی ہو. اس کا مطلب ہے یہودی اور عیسائی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں. لیکن یہ امت کون سی ہے؟ یہ امت وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں نبی مبعوث ہو جانے کے بعد قیامت تک جو لوگ ہوں گے وہ سارے کے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، لیکن وہ امت دعوت ہوگی، وہ امت اجابت نہیں ہوگی. اور جو دنیاوی اخروی کامیابیوں کا وعدہ ہے وہ امت اجابت کے لیے ہے. اگر صحیح معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنیں گے، آپ کی دعوت کو قبول کریں گے، وگرنہ وہ امت دعوت کے لیے کوئی وعدہ نہیں ہے کامیابی کا. میرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ کسی دہشت گرد حملے میں جاں بحق ہوں گے وہ شہید کیوں کہلائیں گے؟ کیونکہ شہید کا ایک الگ مرتبہ ہے، لہذا رہنمائی فرمائیں. بات یہ ہے کہ کون شہید ہے اور کون شہید نہیں ہے، کس کی شہادت قبول ہوئی ہے اور قبول نہیں ہوئی، یہ اللہ کا معاملہ ہے. لیکن اصطلاحی اعتبار سے ہم اس کے اوپر لفظ شہید کا اطلاق کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیرامیٹرز بتائیں. آپ نے یہ جو میدان جنگ کے اندر کفار کے خلاف مسلمانوں کی طرف سے مسلمان دین کے لیے لڑتا ہوا مارا جاتا ہے وہ شہید ہے، یہ تو سارے صحابہ کرام کو علم تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا، آپ نے بتا بھی دیا تھا، سب کو معلوم تھا. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم کس کو شہید کہتے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال کے جواب میں صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہم اس کو شہید کہتے ہیں جو اسلام کے لیے مسلمانوں کی طرف سے لڑتا ہوا جنگ میں شہید ہو جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس طرح میری امت کے شہید تھوڑے ہوں گے، وہ تو کم ہوں گے، کم لوگ جا کے وہاں پہ. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فہرست بتائی کہ کون کون شہید ہے. ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو من قتل دون عرضہ فہو شہید ومن قتل دون مالہ فہو شہید، جو لوگ جو اپنی مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید ہے، جو اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید ہے، جو اچانک موت مرے وہ بھی شہید ہے، جو جل کے مرے وہ بھی شہید ہے، جو سمندر میں ڈوب کے مرے، پانی میں ڈوب کے مرے وہ بھی شہید ہے، جو پیٹ کی بیماری سے مرے وہ بھی شہید ہے، جو عورت لیبر پینز میں ڈیلیوری کے وقت بچہ وضع حمل کے وقت فوت ہو جائے وہ بھی شہید ہے. اللہ حاضر القیاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنا وسیع کر دیا ہے کہ یہ شہداء کی تعداد خاصی بڑھ گئی. لہٰذا ہمیں اس بات سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. لہٰذا ہر شخص ہی شہید ہوئے جا رہا ہے، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ بد عمل ہو، چاہے وہ فاسق و فاجر ہو، تو بھی وہ شہید ہو گیا ہے کہ نہیں ہو گیا. یہ معاملہ ہم اللہ پہ چھوڑ دیں. بخشنے نہ بخشنے کا معاملہ اللہ کا ہے، میرا آپ کا نہیں ہے. ہم ڈنڈا پکڑ کے جنت کے دروازے پہ نہیں کھڑے ہوں گے کہ کسی کو ہم نے داخل نہیں ہونے دینا. ایسا نہ بنے. بس کوشش کریں کہ ہر ایک کے بارے میں اچھی توقع رکھیں. جنہوں نے اسلام کا جو کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، کلمہ گو ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ اگر کہیں اچانک موت مر گئے ہیں تو ہم ان کو شہید کہہ سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خبر کے بعد کہ آپ نے فرمایا جو اچانک موت جس کی آتی ہے، کسی حادثے میں کوئی فوت ہوتا ہے وہ شہید ہوتا ہے. تو ظاہر ہے سڑک کے حادثے میں بھی لوگ روزانہ شہید ہوتے ہیں. فاسق و فاجر کوئی آدمی سڑک کے حادثے میں ہلاک ہو گیا تو آپ اس کو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اصطلاح کے مطابق تو شہید کہیں گے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بخشا گیا ہے، یہ نہیں ہے مطلب اس کا کہ وہ بخشا گیا ہے کہ نہیں بخشا گیا، یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ شہید کہنے سے کوئی بخشا نہیں جاتا، اور نہ شہید کہنے سے کوئی شخص جہنم میں نہیں جاتا، وہ معاملہ ہر کا اپنے اعمال کے اعتبار سے ہے۔ ظاہری حکم وہ لگے گا، اگر کوئی شخص پیٹ کی بیماری سے گیا ہے تو ہم اس کو کہہ دیں گے کہ یہ شہید ہوا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے جو پیٹ کی بیماری سے فوت ہوا وہ شہید ہے۔ علی ھذا القیاس واللہ اعلم۔ اگر ہم نے کسی کو قرآن سکھایا یا حفظ کرایا اور اس کا معاوضہ بھی لیا تھا تو کیا یہ بھی میرے لیے صدقہ جاریہ بن گیا، اور کیا معاوضہ لینے یا نہ لینے سے نیک کام ثواب میں فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ فرق تو پڑتا ہے، لیکن معاوضہ آپ اگر قرآن کا لے رہے ہیں تو یہ تو حرام ہے، اور اگر آپ معاوضہ لے رہے ہیں اس وقت کا، اور جو وقت آپ اپنے کاروبار میں خرچ کرتے تو آپ اپنے بچوں کے لیے روزی کما لیتے، حلال روزی کما لیتے، تو آپ وہ وقت لگاتے ہیں دین کے کاموں میں اور اس کا معاوضہ لے لیتے ہیں اپنے اس وقت لگانے کا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور شریعت اسلامیہ میں اس بات کی گنجائش موجود ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ائمہ کی تنخواہیں مقرر کی تھیں، خطباء کی جو خطبہ دیتے تھے، مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کی تھیں، جو لوگ بھی دین کی خدمت پر مامور ہوتے ہیں، اور پھر ان کے اوپر خرچ کرنے کو قرآن پاک نے، جو لوگ دین کے کاموں کے لیے اپنے آپ کو محدود کیے ہوئے ہیں اور اپنی دنیاوی کاروبار نہیں کر پاتے، ان کے اوپر خرچ کرنے کو قرآن پاک نے بہترین انفاق فی سبیل اللہ کا درجہ دیا کہ بہترین خرچ کرنا ان لوگوں پر ہے جو بالکل سفید پوش ہیں، سوال بھی نہیں کرتے، دین کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاوضہ لے لینا اور مانگ کے بھی لے لینا، کوئی شخص لے لیتا ہے یا طے کر لیتا ہے، حرج کوئی نہیں۔ البتہ یہ معاوضہ ہوگا اس وقت کا جو آپ لگا رہے ہیں، قرآن کا نہیں ہوگا۔ قرآن کا معاوضہ لینا یہ تو ویسے ہی حرام ہے، آپ نے اس وقت کا لیا معاوضہ، آپ لے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص معاوضہ نہیں لیتا تو یہ بہت بڑے اجر کی بات ہے۔ جو بچنا چاہے، جو بچ سکتا ہو، وہ بچ جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر کوئی شخص، اس کا کوئی اور سورس آف انکم نہیں ہے اور اس کا واحد وہی ایک وقت جہاں لگ رہا ہے وہی ایک ذریعہ ہے، تو معاوضہ لے لے، اس میں حرج نہیں ہے۔ یہ رخصت والا معاملہ ہے اور عزیمت والا معاملہ ہے۔ عزیمت اس میں ہے کہ آپ کچھ بھی نہ لیں، اور رخصت اس میں ہے کہ آپ اپنے وقت کا معاوضہ لے سکتے ہیں، اور پھر بھی انشاءاللہ وہ صدقہ جاریہ ہوگا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دیکھیں آپ وہی وقت اگر لگاتے کسی شراب خانے میں اور اجرت لیتے، کوئی مزدوری آپ شراب خانے کی کر لیتے، تو اجرت آپ الگ نکال دیں۔ ادھر آپ نے قرآن پڑھایا ہے، اجرت لی، تو اجرت ہو گئی برابر، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو شراب خانے میں کام کیا ہے وہ حرام کام کیا ہے، جو آپ نے قرآن پڑھایا ہے نیکی کی ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نیکی کا آپ کو اجر نہ ملے؟ یہ صدقہ جاریہ انشاءاللہ پھر بھی اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے۔ ایک بات سی ہے کہ اسرائیل سے پوچھا گیا کہ آپ کیسے مختلف جگہ پر موجود لوگوں کی جان ایک ہی وقت پر قابو کر لیتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میری 2 انگلیوں کے نیچے پوری دنیا ہے۔ اس بات کی وضاحت فرما دیں۔ یہ بات سی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے اس بات کا، یہ واقعی بات سی انہوں نے ٹھیک لکھا تھا کہ بات ہے یا نہیں ہے، 2 انگلیوں کے درمیان، فرشتے کی 2 انگلیوں کے درمیان کوئی چیز ہو، میرے علم میں یہ ایسی کوئی روایت نہیں ہے، واللہ عالم۔ کیسے کرتا ہے اسرائیل؟ تو ویسے کسی فرشتے کا نام کسی صحیح روایت میں نہیں آیا۔ معروف ہے کہ ملک الموت کا نام اسرائیل ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو موت کا فرشتہ ہے وہ اسرائیل ہے، تو ملک الموت ہے، حدیث کے اندر بھی آتا ہے ملک الموت، اور جو موت کا فرشتہ اس کا نام کیا ہے اللہ کو معلوم ہے، لیکن وہ کیسے کرتا ہے، ہر جگہ وہ کیسے پہنچتا ہے، یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے، یعنی ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہمیں اس میں کو بہت پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ملک الموت کا، جو ایسے مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ وہ جب آتا ہے تو اس کے ساتھ ایک لشکر ہوتا ہے، پوری ایک ٹیم ہوتی ہے، وہ اکیلا نہیں ہوتا، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پوری ٹیم کو مختلف جگہ پہ ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہوں، اور ملک الموت ایک نہ ہو، مختلف ملائکہ ہیں جو موت کے ہیں، تو ان میں سے ایک ملک الموت جو ہے وہ ان کا ہیڈ ہو، مختلف ٹیمیں مختلف جگہوں پہ جاتی ہیں، ان میں سے ایک ہیڈ ہوتا ہے فرشتہ، اس کو ملک الموت کہا جاتا ہے۔ تو جو اللہ کا سسٹم ہے، نظام ہے، اس کو سمجھنے کے لیے خواہ اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام کیسے چل رہا ہے، جیسے اللہ چاہتا ہے وہ چل رہا ہے۔ جان نکل رہی ہے، لوگ مر رہے ہیں، کوئی پریشانی کی بات تو نہیں ہے نا کہ وہ کیسے جان نکالے گا کیسے نہیں نکالے گا، ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔
تو جہاں جان نکلنی ہوتی ہے وہ نکل ہی جاتی ہے، وہ فرشتہ خود آتا ہے ملک الموت، یا وہ اپنی ٹیم کا کوئی کارندہ بھیجتا ہے، یہ اللہ کا کام ہے، ہمیں اس کے بارے میں زیادہ فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ کنواری خاتون سے نکاح کے لیے ولی کا ہونا ضروری ہے، کیا بیوہ مطلقہ یا خلع یافتہ کے لیے ولی کی شرط ہے، یا وہ بیوہ مطلقہ یا خلع یافتہ خود اپنی ولی ہو سکتی ہے؟ براہ کرم وضاحت فرما دیجیے۔ دیکھیں یہ بہت نازک مسئلہ ہے، اس بارے میں جو ایک نقطہ نظر ہے وہ تو یہی ہے کہ کوئی بیوہ خاتون بھی اپنی ذات کی مالکہ نہیں ہو سکتی، وہ پھر بھی اس کے ولی سے ہی کہا جائے گا اور ولی کے ذریعے ہی نکاح کیا جائے گا، اور خود سے وہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ اس کے اندر بہت سارے مفاسد ہیں۔ تو ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ ولی کی ضرورت نہیں ہے بیوہ کو اور خلع یافتہ اور مطلقہ کو، کہ وہ اپنا نکاح خود کر سکتی ہیں۔ جو کنواری خاتون کے لیے جو ولی کی شرط ہے وہ کنواری خاتون کے لیے ہے، وہ اس کے لیے نہیں۔ میرا رجحان، ذاتی رجحان اس طرف ہے۔ اب ایک تیسرا نقطہ نظر بھی موجود ہے، جو کہتے ہیں کہ نکاح ہو ہی جاتا ہے، چاہے ولی ہو چاہے نہ ہو، چاہے کنواری خاتون ہو چاہے سیبہ ہو، نکاح تو ہر صورت میں ہو جاتا ہے۔ تو یہ نقطہ نظر جو تیسرا ہے یہ تو بالکل غلط ہے اور صحیح حدیث کے خلاف، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا نکاح الا بولی، نکاح ہو ہی نہیں سکتا سوائے ولی کے۔ اب یہ مطلقاً ہر ایک نکاح کے لیے ہے یا صرف کنواری خواتین کے لیے ہے؟ بہت سارے شواہد ایسے ملتے ہیں کہ جو مطلقہ خاتون یا جس کو سیبہ کہا جاتا ہے، کہ جو مطلقہ ہو یا بیوہ ہو یا خلع یافتہ ہو، ایسی خاتون اپنا نکاح کر سکتی ہے۔ لہٰذا میرا رجحان اس طرف ہے کہ جو سیبہ خاتون ہے اس کے لیے ولی کی شرط نہیں ہے، یہ جو عمومی شرط ہے یہ صرف کنواری خواتین کے لیے ہے۔ البتہ بہتر بات یہ ہے کہ سیبہ کا نکاح بھی وہ ولی کے ذریعے ہی ہو، یہ بہتر ہے، لیکن یہ اس طرح سے شرط کے طور پر نہیں رکھا گیا جس طرح سے کنواری خاتون کے لیے دیا گیا ہے۔ اسی طرح اس کو ہم پریکٹیکلی بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کو اپلائیڈ، اس کا جو پہلو ہے انطباقی پہلو، اطلاقی پہلو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ معاشرے کے اندر اگر کنواری بچیوں کا نکاح جو ہے وہ بغیر ولی کے ہونا شروع ہو جائے تو اس کے مفاسد بہت زیادہ ہیں، اور اگر مطلقہ خواتین یا بیوہ خواتین اور خلع یافتہ خواتین کے اوپر ولی کی شرط لگا دی جائے تو پھر اس کے مفاسد بڑھیں گے۔ تو اگر ہم اس کو جنرلائز کر کے بھی دیکھیں تو بات لاجیکلی یہی محسوس ہوتی ہے کہ بیوہ اور مطلقہ جو ہے، اگرچہ اس کے بارے میں نقطہ نظر یہ موجود ہے کہ وہ بھی، ان کا نکاح بھی ولی کے بغیر نہیں ہو سکتا، میری رائے بہرحال یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں درست طرز عمل، درست بات سمجھنے اور درست طرز عمل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسٹیٹ لائف بیمہ پالیسی حلال ہے یا حرام؟ حرام، میرے پاس اس کے جواز کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور حرمت کی بہت ساری باتیں ہیں۔ اب ویسے تو یہ جو بیمہ پالیسی ہے انہوں نے بہت سارا کتابیں لکھی ہوئی ہیں، میٹیریل لکھا ہوا ہے، بڑے فتوے رکھے ہوئے ہیں، لیکن مجھے کوئی دلیل اپیل نہیں کرتی، لہذا میری رائے تو اس کے بارے میں یہی ہے کہ اس میں حلال ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ اس میں قمار بھی ہے، اس میں سود بھی ہے، اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ بلکہ یہ اسٹیٹ لائف تو خیر اور بات ہے، یہ جو کسی بھی چیز کی انشورنس کروانا، جو آپ انشورنس کرواتے ہیں، مجھے تو اس میں کوئی حلال ہونے کی کوئی دلیل نہیں ملی۔ البتہ کبھی کوئی دلیل اپیل کر گئی تو شاید میں اس کی حلت کا قائل ہو جاؤں۔ اس وقت تک میری جو معلومات ہیں اس کے مطابق اسٹیٹ لائف ہو یا کسی بھی طرح کی انشورنس ہو، اس کے اندر بہت ساری خرابیاں پائی جاتی ہیں، کہیں سود والا معاملہ ہے، کہیں قمار والا معاملہ ہے، اور کہیں غرر والا معاملہ ہے، دھوکے والا معاملہ ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کو شریعت نے حرمت کی وجہ قرار دیا ہے، اور یہ ساری چیزیں ہوں گی تو وہ چیزیں حرام ہوں گی۔ اسی بنیاد پر میرا خیال یہ ہے کہ یہ حرام ہے، یہ حلال نہیں ہے، واللہ اعلم۔ حضرت جی، ایک مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک پاکستان کی بنیاد اسلام اور ماشاءاللہ کلمہ حق پر رکھی گئی، جبکہ وہاں تو شریعت کا قانون نافذ ہے، جبکہ پاکستان میں طاغوتی قوتوں کا دورہ ہے۔ شریعت نافذ کرنے میں حکومت کا نظام ناقص اور بدنیتی ہے۔ بدنیتی پر علماء کا اختلاف بھی کار فرما ہے، کیونکہ مفہوم حدیث ہے جو جس کی کوشش کرتا ہے وہی اس کو ملتا ہے، اعمال کو دار و دار نیتوں پر ہے۔ وجہ اور حل بیان فرمائیں۔ ماشاءاللہ، وجہ اور حل۔ دیکھیں یہ جو مفہوم حدیث آپ نے لکھا ہے، یہ آیت ہے قرآن پاک کی کہ کوئی شخص جو ہے نا، لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی اس نے کوشش کی، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، وہ اپنی کوشش کو عنقریب دیکھ لے گا۔
انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث ہے، یہ بات درست ہے۔ دیکھیں پاکستان میں اسلام نافذ کیوں نہیں ہوا، اس کی بے شمار وجوہات ہیں، لیکن اسلام نافذ ہونے کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ اسلام نافذ ہونا یہ ایک ریلیٹو ٹرم ہے، کہ اضافی اصطلاح ہے، کہاں اسلام نافذ ہونا۔ دیکھیں پورے پاکستان میں، پاکستان لیول پہ جب آپ حکومت کے لیول پہ بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے قانون اسلام کا نافذ ہونا، اور جب آپ اس کو نیچے لاتے جاتے ہیں سطح کے اعتبار سے، تو انفرادی سطح پر ایک شخص کے اوپر اسلام نافذ ہونا، اس کا کچھ مفہوم اور ہے، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی زندگی کے ہر پہلو کے اوپر اسلام نافذ کر لے۔ اب حکومت اگر اسلام نافذ نہیں کرتی تو انڈیویجولز کو کس نے روکا ہے کہ وہ اپنے اوپر اسلام نافذ نہ کریں؟ میں تو پاکستان میں حکومت کا مسئلہ نہیں سمجھتا، حکومت کا مسئلہ بھی ہے لیکن صرف حکومت کا مسئلہ نہیں ہے، ہر انڈیویجول کا مسئلہ ہے۔ ہم اپنے اوپر اسلام نافذ کرنا ہی نہیں چاہتے۔ اگر ہم اسلام نافذ کرنا چاہتے ہوں تو 99% اسلام ایسا ہے کہ جس کو نافذ کرنے کے لیے ہمارے اوپر کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن ہم پھر بھی نہیں اسلام نافذ کر رہے، اور دوسروں کو اعتراض کرنا، دوسروں کو غلط کہنا، یہ ہمارا وتیرہ بن گیا ہے۔ عوام حکومت کو کوستے ہیں، حکومت عوام کو کوستی ہے، اور ذمہ دار حکومت ہے جس کام کی، وہ حکومت جو ہے وہ اپنے تقریروں کے ذریعے سے اور میڈیا کے ذریعے سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ عوام یہ کام کرے، اور عوام کے ذمہ جو کچھ ہے وہ کہتے ہیں حکومت یہ کام کرے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ جو ذمہ داری حکومت کی ہے وہ حکومت کو کرنی چاہیے، اور جو ذمہ داری عوام کی ہے وہ عوام کو کرنی چاہیے۔ رہی بات یہ اسلامی ملک ہے کہ نہیں ہے، یہ اسلامی ملک اس لیے ہے کہ ہم عوام الناس جو اسلام کو اپنے اوپر نافذ نہیں کر رہے، باوجود عملاً نافذ نہ کرنے کے ہم دعوے دار یہ ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو ہمارا دعویٰ اسلام ہمیں غیر مسلم قرار نہیں دیتا۔ بعینہ ہی ہماری حکومت کا جو آئین ہے اس کے اوپر سپریم لا لکھا ہوا ہے کہ کتاب و سنت اس ملک کا سپریم لا ہوگا، لہٰذا یہ ملک حکومت کے لیول پہ بھی انشاءاللہ اسلامی ملک ہے، اور اللہ کرے کہ جس طرح انڈیویجولز کو عملی طور پر مسلمان ہونے کی ضرورت ہے، اسی طرح حکومت کو بھی مسلمان ہونے کی ضرورت ہے عملاً۔ اللہ کرے کہ عملاً ہمارا ملک واقعتاً اسلامی ملک بن جائے، جو دعوے کے اعتبار سے اللہ کے فضل سے اسلامی ہے، جیسا کہ ہم ساری غلطیوں کے باوجود دعوے کے اعتبار سے مسلمان ہیں۔ اور حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ جس کے ذمے جتنا کچھ ہے وہ اپنی ذمہ داری شریعت کے مطابق پوری کرے۔ جو میری زندگی میں ہے، ملک میں اسلام نہیں نافذ کر سکتے، اپنے اس 5-6 فٹ کی کائنات پہ تو اسلام نافذ کر سکتے ہیں نا، تو یہ کرنا شروع کر دیں۔ جب اختیار بڑھتا جائے گا، اپنے گھر پہ اختیار ہے، گھر پہ اسلام نافذ کر دیں۔ جیسے جیسے اختیار بڑھتا جائے گا، جس کا جتنا اختیار ہے وہ اپنی جورسڈکشن میں، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، جتنی اس کی رعیت ہے اس کے اوپر اسلام نافذ کر دے۔ اگر ہم اپنے ایریا آف جورسڈکشن میں اسلام نافذ کیے ہوئے ہیں تو ہم سے تو اللہ نے اسی کے بارے میں پوچھنا ہے، ہم سے حکومت کے بارے میں نہیں پوچھنا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے کہ آپ نے پورے پاکستان پہ اسلام نافذ کیوں نہیں کیا تھا۔ پورے پاکستان پر اسلام نافذ ہوا کہ نہیں ہوا، وہ پکڑے جائیں گے حکمران، ہم پکڑے جائیں گے اپنی راجدھانی میں اسلام نافذ ہوا کہ نہیں، اس 5-6 فٹ کی کائنات پر اسلام نافذ ہوا کہ نہیں ہوا، اس پر ہم پکڑے جائیں گے۔ ہم اپنے ایریا پر اسلام نافذ کریں، حکمران اپنے ایریا پر اسلام نافذ کریں، یہی ایک طریقہ ہے اور یہی ایک حل ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اہدنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم انفعنا بالقرآن العظیم، اللہم اجرنا من النار بالقرآن العظیم، اللہم ادخلنا الجنة الفردوس بالقرآن العظیم، اللہم ارزقنا الجنة الفردوس بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم اجعل القرآن لنا اماما ونورا وہدا